نہیں کوئی بات نہیں، اگر یہ اچھا چلیں، ہلا تو نہیں؟ اچھا وہ ہل گیا ہو گیا، اچھا چلے یہ تھوڑا سا میں نے اس لیے کہتا، یہ دیکھیں ابویہ والدین، ماں اور باپ، ماں باپ، لکل واحد ہر ایک کے لیے، یعنی ماں کے لیے بھی باپ کے لیے بھی، اس لفظ سے ظاہر ہے ماں کے لیے بھی باپ کے لیے بھی کیا حصہ ہے؟ سدسو 1/6 کو کہتے ہیں، سدسو 1/6، 1/6 1/6 سدسو، مما ترکا، مما اس میں سے، ترکا جو ترک کیا، میت نے جو چھوڑا، کس حال میں کہ ان کانا لہو ولدن، ان اگر کانا ہے لہو اس کی ولدن اولاد، یہ دیکھیں اولاد کے نیچے لکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، یہ 1/6 اس وقت ہے کہ ان کانا لہو ولدن، اگر مرنے والے کی اولاد ہے تب سدسو ہے، سدسو 1/6 آ گیا، یہاں تک ہو گیا، یہ ہو گیا دیکھیں 1/6 یہ آ گیا، ابھی ماں باپ کا چل رہا ہے، ابویہ کا چل رہا ہے۔ اچھا آگے آئیں، فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، فَإِن پھر اگر لم یکن نہ ہو لہو اس کی ولدن کوئی اولاد، یعنی اولاد نہ ہو، اس کا مطلب ہے اس کالم میں آ جائیں آپ، اوپر لکھو گے اولاد نہیں ہے جی، اگر اولاد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وورثہ، اس کے وارث ہوں گے، ابواہ اس کے ماں باپ ہی، فلأمہ الثلث، دیکھیں جب ماں کا ذکر ہے اب ذرا غور کریں، فلأمہ الثلث تو ماں کا حصہ ثلث ہے، تیسرا حصہ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ماں کے سامنے ثلث لکھا ہوا ہے 1/3، کس سینیریو میں؟ جب فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَد، جب اولاد نہ ہو، اولاد نہیں، ماں کے اس میں 1/3 ہے نا جی، 1/3 ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا تو کہا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ، پھر اگر ہوں اس کے بہن بھائی تو پھر جو ہے ماں کا حصہ جو ہے وہ چھٹا حصہ بن جائے گا، ماں کا حصہ جو ہے نا وہ چھٹا حصہ بن جائے گا اگر اس کے بہن بھائی ہوں۔ یہاں پر آپ کر سکتے ہیں ماں کا حصہ چھٹا، یہ اولاد نہیں ہے اور بہن بھائی تو پھر چھٹا حصہ بنے گا، اگر وہ ہے اخوتن اس کے بہن بھائی تو چھٹا حصہ، ٹھیک ہے جی، ہاں میت کے بہن بھائی، ہاں میت کے بہن بھائی۔ اچھا دیکھیں وہ پھر وہ آگے خاص جو 2 آیتوں میں 3 دفعہ ہے، یہ تقسیم کب ہوگی؟ من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، یہ الفاظ 3 دفعہ آئیں گے کہ ڈسٹریبیوشن ہوگی من بعد وصیۃ، وصیت کے بعد، یوصی جو وصیت کر جائے یعنی مرنے والا، بہا اس کی، او دین جو ہے نا قرضے کو کہتے ہیں، یا قرضے کے بعد تقسیم ہوگی۔ آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ اب یہ دیکھیں یہ کتنے عام الفاظ ہیں، کیونکہ انسان ہے نا اور پیسے کا لالچی بھی ہوتا ہے، تو ایسے ہی ذہن میں آ جائے کہ یار یہ کیسا تقسیم ہو گئی یار، فلاں کو زیادہ مل رہا ہے فلاں کو کم مل رہا ہے، تو یہ واضح کر دیا کہ اللہ یہ جانتا ہے کہ کون جو ہے اقرب لکم نفع، کون تم سے زیادہ نزدیک ہے، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور کہا بس یہ فریضۃ من اللہ سمجھ کے اسی پر عمل کرو، سوالات کرنے کی بجائے کہ جی اس کو چھٹا مل رہا ہے اس کو تیسرا مل رہا ہے، اولاد ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات علیماً حکیمہ ہے۔
پورا پورا علم رکھتی ہے اور اس کے ہر اس میں حکم میں ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، دانائی ہوتی ہے۔ تو کہا آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد یعنی باپ، ابناؤکم تمہارے بیٹے، لا تدرونا تم نہیں جانتے کہ ایہم ان میں سے کون اقربو زیادہ قریب ہے لکم تمہارے لیے نفع نفع کے خیال سے، با اعتبار نفع کے اعتبار سے۔ تو کہا فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے یعنی مقرر ہے من اللہ اللہ کی طرف سے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے علیمن خوب علم رکھنے والا، جاننے والا، حکیمہ اور حکمت والا۔ تو یہ آپ کی جناب آیت نمبر 11 یہاں مکمل ہو گئی۔ ابویہ کے بارے میں جو احکامات تھے وہ آگے۔ اب اگلی آیت نمبر 12 میں شوہر اور بیوی کے حصے کا اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر شوہر چلا جائے تو اس کے ترکے میں سے بیوی کو کیا ملے گا، اور اگر بیوی کا انتقال ہو جائے بشرطے کہ وہ کچھ ترکہ چھوڑ کر مرے، اس کی اثاثہ جات ہوں، تو پھر شوہر کا کیا حق ہے اس کے ترکے میں سے، یہ اگلی آیت میں فرمایا۔ اور پھر کلالہ کا ذکر ہے اسی میں آیت میں۔ جی سر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے بعض اوقات شوہر اپنی بیوی کو پراپرٹی خرید کے دیتا ہے، اس صورت میں اگر شوہر مار جاتا ہے تو وہ بیوی کا ترکہ کنسیڈر ہوگا نہیں شوہر؟ نہیں، وہ تو دیکھیں وہ تو گفٹ دے دیا، وہ کہا قنطارن جو دے دیا بس اس کا ہے، نہیں وہ الگ ہے، وہ دے دیا، مکان اس کے وہ نام کرایا، نئی گاڑی پیجو اس کے نام کرا دی، وہ اس کا حق ہے، وہ اس کو دے دیا، اسے مکس اپ نہ کرے۔ یہ ہے ایٹ دا ٹائم آف ڈیتھ، مرنے کے وقت جو اثاثہ ہے اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ وہ تو زندگی میں جتنا چاہے وہ پیار محبت سے دے، وہ اس کے نام کرے یار، ہاں سب کچھ، اور کیا نا، سب کچھ اسی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، اب وہ میاں بیوی کا تو فرمایا وَلَكُمْ۔ اب دیکھیں اس میں ضمائر جو ہے نا وہ خود بتا دیتے کس کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَكُمْ بات ہو رہی ہے کہ شوہر کے لیے، کم مذکر کا صیغہ ہے نا، ورنہ کنہ جو ہے نا وہ خواتین کا ہوتا ہے، تو یہ ضمائر سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس کے حصے کی بات ہو رہی ہے۔ وَلَكُمْ مردوں کے لیے ہے، تمہارے لیے ہے نصف، یہ دیکھیں یہ شوہر کا ہے، لکم آ گیا، کم نصف ہے، لیکن یہ اس سینیریو میں ہے، وہ کالم دیکھنا جب اولاد نہیں ہے تب نصف ہے، یہ ساتھ ساتھ دیکھنا ہے۔ کہا کہ نصف ہے، وَلَكُمْ نصف ما ترک ازواجکم، ماں جو ترک کر جائیں، چھوڑ جائیں، ازواجکم تمہاری ازواج، یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے بیوی کے ترکے میں سے، اس میں سے ہے تمہاری ازواج ہیں، ہاں بیوی ہے، اس کو پلس کر لے پھر اس میں سے ہو جائے گا آدھا۔ اب دیکھیں یہ بار بار یہ کویسچن ہوتا ہے، یہاں تو ازواج ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بھی اجازت دی تھی، آپ نے ازواج کے دائرے میں کیوں نہیں شامل ہوئے؟ آپ ازواج دو ہو جاتے، ابھی تو پڑھا ہے پچھلے ہی آیت میں کہ 2 2 3 3 کیا 4 4 آپ کر سکتے ہیں، کر لو۔ اللہ اکبر۔ اچھا ازواج آگے یہ دیکھیں شرط ہے لم یکن لہن ولد، لم آ گیا نہیں، ان اگر لم یکن نہ ہو لہن ان کی اولاد نہیں، تب یہ ہاف ہے، یہ کالم کے نیچے دیکھ لو اولاد ہے۔ اچھا فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، ابھی الٹا گیا، اگر بچے ہوں، فَإِن پھر اگر کانا ہوں لہن ان کی اولاد، پھر اس کالم میں آئے اولاد ہے تو پھر فَلَكُمْ رُبُعُ، پھر ربع ملے گا، ربع فورتھ کو کہتے ہیں، یہ آ گیا 1/4 باقی عام بچوں کو ہی جائے گا۔ اچھا بہرحال یہ ابھی اسپیسیفکلی ان کا ہو رہا ہے کہ بیوی کے ذمہ کیا ہے، اولاد کا کیا ہے۔ اچھا ربو مما ترکنا، جو
جو وہ چھوڑ گئی ہیں، ہے نا، ترکنا، یہ دیکھیں یہ ترک کے ساتھ نہ آ گیا، یہ نون نسوہ ہیں، دیکھیں ضمائر بڑے کام کرتے ہیں، فوراً کلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ کس نے چھوڑا، نون سے پتہ چل گیا کہ یہ بیوی نے چھوڑا مال، ہے نا، ترکنا۔ پھر دیکھیں وہ آ گئی کہ یہ کب ڈسٹریبیوشن کرنی ہے، وصیت اور قرض کو مائنس کر کے دیکھنا ہے، بیوی کے ترکے میں سے دے رہے ہیں نا کہ بیوی نے کسی سے قرض تو نہیں لیا ہوا تھا، یا بیوی کوئی جاتے وقت وصیت تو نہیں کر گئی تھی، اس کو مائنس کریں پھر تقسیم کریں۔ کمیٹیاں ہم وہ ڈالتے ہیں، یہ خواتین میں کافی ٹرینڈ یہ ٹرینڈ ویسے ہے کافی خواتین میں نا، کمیٹیاں ڈالنے کا، اللہ اکبر۔ اچھا، من بعد وصیت، وصیت کے بعد یوسینا، وہ وصیت کر جائیں، بہا اس کی، او دین، دین یا قرض کو کہتے ہیں۔ یہاں تک ہو گیا شوہر نامدار کا حصہ۔ اب آ جائیں بیگم کی طرف، وَلَهُنَّ، ہن آ گیا، دیکھیں وہاں پر وَلَكُمْ تھا، اب یہ صاف پتہ چل گیا یہ اب ان کا حصہ بات ہو رہی ہے۔ وَلَهُنَّ، اور بیویوں کے لیے ہے، بیویوں میں نے ذکر کیا ہنہ سے، ہنہ ہے، یہ ہم مذکر کا ہوتا ہے اور ہنہ مؤنث کا۔ ان کا کیا ہے، ربع، یہ دیکھیں ربع 1/4، کس حال میں، اچھا مما ترکتم، جو وہ چھوڑ، مما ترکتم، تم بھی مذکر کا تنہ نہیں ہے، جو مرد چھوڑ جائے اس میں سے، ان لم یکن لکم ولد، لام ہے، ان اگر لم نہ ہو، یکن ہو، یعنی لم یکن نہ ہو، لکم تمہارے، ولدن اولاد، یعنی اولاد نہ ہو، اس کالم میں اولاد نہ ہو تو ربع ہے، 1/4 ہے، یہ دیکھیں 1/4 آ گیا۔ اچھا اب اس کا اپوزٹ دیکھ لیں، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، وہ تھا لم ولد، اولاد نہ ہو، اگر اولاد ہو، فَإِنْ، پھر اگر کانا ہو، لکم تمہاری، ولدن اولاد، تو پھر کیا ہوگا، تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو پھر بیویوں کے لیے سمن، ثمانیہ 8 کو کہتے ہیں نا، تو سمن جو ہو گیا 8واں حصہ۔ یہ دیکھیں بیوی کا 8واں حصہ ہے، جب کہ اولاد ہو، یہ دیکھیں اولاد ہے، لکم ولد، مما ترکتم، جو تم چھوڑ جاؤ، دیکھیں اس کے ساتھ بھی وہ کنڈیشن ہے، من بعد وصیت توصون بہا او دین، من بعد وصیت، وصیت کے بعد، توصون، تم وصیت کر جاؤ، بہا اس کی، او دین یا قرض، یہ کنڈیشن ہے۔ یہ دیکھیں 3 دفعہ آیا ہے کہ وصیت اور قرض، یہ منہا کر کے پھر آپ نے تقسیم کرنا ہے، ہو گیا جی۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ ماں باپ، ابویہ، اور یہ آ گیا شوہر۔ اب آ جائیں یہ اس میں جو ہے کلالہ، اس کی طرف، ہاں کلالہ، میں یہاں لکھ دوں کلالہ، پتہ چلے نہ والدین نہ اولاد، بس یہ کلالہ ہے، نہ والدین نہ اولاد، ٹھیک ہو گیا۔ اولاد جیسے انہوں نے فرمایا اولاد ہوئی نہیں یا ہوگی تو مر گئی اولاد، لیکن وہ ترکے کے وقت اولاد نہیں ہے، ترکے کی تقسیم کے وقت، یہ ہے کلالہ۔ اب آئیں گے کلالہ کی طرف، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ کلالہ، وَإِنْ، اور اگر کانا ہو، رجل مرد، یعنی دنیا سے جانے والا مرد، یورثو، جس کی وراثت تقسیم کی جا رہی ہے یا وراثت لی جا رہی ہے اس کی، وہ کلالہ ہو، وہ میں نے بتا ہی دیا، نہ والدین نہ اولاد، اب امراتن، یا عورت ایسی ہو، دونوں کا چل رہا ہے نا، عورت کا بھی تو ترکہ ہو سکتا ہے، اس کے بھی نہ والدین ہو نہ اولاد ہو، یہ بغیر شادی شدہ کیس ہوگا، نہیں شادی شدہ ہیں، شادی شدہ کا تو اس کی اولاد نہیں ہے، ہاں شادی کی تھی تب اولاد کا کنسیپٹ ہے، ہاں اولاد کا کنسیپٹ ہے، ہاں تو کلیئر ہو گیا، ہاں بالکل بالکل ہو گیا۔ اچھا
کہا چلو والدین نہیں ہیں، اولاد نہیں ہے، تو بھائی بہن تو ہو سکتے ہیں نا، تو کہا ولد اخن و اخت، وَلَهُ اور اس کا اخن، اخن اس میں یعنی ایک کا بات ہوگی، تنوین ہے نا، ایک بھائی ہے، ایک بھائی ہے، او اختن، او کا مطلب یا، اختن ایک بہن ہے، تو پھر کیا، تو کہا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ، تو بھائی کے لیے بھی اور بہن کے لیے بھی، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ ہر ایک کے لیے، منہما اس میں سے، سدس، ذرا یہ دیکھ رہے ہیں، ایک بھائی سدس ہو گیا، ایک بہن سدس، 1/6 یہ ہو گیا، کلالہ ہے جی، کلالہ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اگر زیادہ ہوں، یہ ایک کی بات ہو رہی تھی، ایک بھائی یا ایک بہن، زیادہ بھی تو ہو سکتی ہے، زیادہ، فَإِن كَانَ أَكْثَرَ، پھر اگر زیادہ ہوں اکثر، من ذالک اس سے یعنی ایک سے، تو فہم شرکاء فی الثلث، تو وہ شرکاء ہوں گے ثلث میں، 2/3 میں، ہاں 1/3 ہے، ہاں 1/3 ثلث، ٹھیک ہے 1/3 میں، ہاں وہ 1/3 میں، تہائی حصے میں، ثلث تہائی حصے میں ہوں گے۔ یہ دیکھیں یہاں بھی 1/3 ہی لکھا ہوا ہے، اگر زیادہ بہن بھائی ہوں یعنی ایک سے زیادہ ہوں تو پھر 1/3 میں شرکاء، یہ ہے برابر کے حصے، شرکاء ہو جائیں گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے بہن بھائی ایک، یہ بہن کا ایک بھائی ہے یا بہت زیادہ بھی ہے، ہاں تو وہ حصہ اس کو ٹوٹل 1/3 ہی ہوتا ہے، ہاں 1/3 ہو جائے گا، ہاں یہی مطلب ہے، 1/3 یہ بھی 1/6 ہاں 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 تو پھر ایسا 1/3 ہی بنے گا کلالہ، ہاں کلالہ 1/3 ہی بنے گا۔ 1/3 کہاں جائے گا؟ ہاں یہ جو بیلس کا ہے، یہ تفاسیر میں بھی یہ لکھا ہے، میں نے بہت سی دیکھی کہ یہ جو سوال آتا ہے نا، یہ میرے ذہن میں بھی آتا ہے کہ اگر اتنا ہے تو باقی کہاں جائے گا، تو کہا کہ یہ اس کی تفصیل جو ہے وہ علم الفرض کی کتابوں میں موجود ہے، مفسر نے یہ لکھ دیا، علم الفرض اس کو کہتے ہیں، نام ہے اس کا علم الفرض ہے نا، وراثت کا جو علم ہے اس کو علم الفرض کہا گیا ہے، آپ حدیث میں پڑھیں تو اس کی کتابوں میں تفصیل موجود ہے، اب بندہ وہ پھر کتابیں خریدے، علم الفرض کی ہے وہ مل جائیں گے آپ کو۔ سر یہ اس کے بارے میں شاید عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ہاں کہ آپ ہمیشہ اس پہ بہت ہی پریشان رہتے تھے کہ کاش اللہ نے کلالہ کے اس حصے کا کوئی ذکر کیا ہو، ہاں ہماری آسانی ہو جائے، کاش ہاں ہاں تو ذکر ہو گیا، اللہ نے 2/3 کو چھوڑ دیا، اب کیا کریں اس کا، ہاں کاش اس کا بھی ذکر ہوتا ہے تو ہمارے لیے آسانی ہے، ہاں اس کا ذکر اللہ نے پتا نہیں تھا، ہاں ہاں بالکل صحیح ہے۔ ہاں اچھا یہ کلالہ کہا گیا، دیکھیے اس میں بھی کنڈیشن ہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، من بعد وصیت، وصیت کے بعد وصیت، ہاں ہاں یہ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ کلالہ کو تو وہ علم ہے نا کہ والدین نہیں ہیں اولاد نہیں ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ پوائنٹ ہے ویسے، جب علم میں ہے تو پھر اور وہ سمجھ بھی رہا ہے کہ میرا ترکہ اتنا زیادہ ہے تو وہ نصیحت کر سکتا ہے، ہاں یس، ہاں وصیت کرو، ہاں وصیت کرو، ہاں یہ ہے، پرٹیکولرلی یہ شاید کریمہ میں وصیت کا ذکر بھی ان میں ہے، اس پہ وہ بھی نہیں کیا گیا، وہ سب میں وصیت ہر ایک پہ سر وصیت تو خیر لاکھوں ہوتی ہے، ہاں وصیت بھی سر 1/3 تک بھی ہو سکتی ہے، ہاں تو بہرحال اس سے تو لیکن اس کا 1/3 بچ جائے گا، وہ بیت المال میں پھر جائے گا، ہاں 1/3 تو لے گئے، 1/3 تک وصیت کر دے، باقی ریمیننگ تو رہ جائے گا، وصیت سب کتنی ہو سکتی، اب تو 1/3 ہی وصیت ہے سر، کلالہ کے لیے بھی ہے، نام کلالہ کے لیے بھی ہے۔ لیکن یہ میں نے کسی تفسیر میں بھی یہ نہیں دیکھا کہ بقایا جو ہے بیت المال میں جائے گا، بیت المال کا نہیں ہے یہ، اس میں نا نواسے پوتے، یہ ایک پورا علم ہے، پھر آگے وہ بنایا گیا ہے اس کا نا ایک وہ نا پورے قرآن میں یہ پورا علم ہے، جو اس میں ہے نا وہ لکھا ہے کہ جو ماں تمہاری بیویاں چھوڑ مرے اگر ان کی اولاد نہ ہو تو اس میں سے نصف حصہ تمہارا، باقی عورت کے رشتے داروں کا، ہاں وہی میں نے کہا نا کہ وہ بیت المال کا نہیں ہے وہ نا، ہاں ڈسٹنٹ، ہاں دور کے، ہاں ہاں اس سیکوینس میں آتے ہیں، پھر وہ ہے نا جو ٹاپ پریورٹی پہ ان کا آ گیا، ہاں وہ ہے، تو وہ پورا ایک علم ہے،
پورا ایک وہ ہے. سر جیسے اس طرح مرد جو ہے نا چھوڑ مرے اس کے بیوی اور باقی مرد کے رشتے داروں کا. ہاں وہ رشتہ داروں میں ایک وہ جنرل ٹرم یوز کر دی کہ وہ پھر اس میں آ گئے. اور وہ رشتہ داروں میں کتنا کتنا ہے وہ بھی وہ بتا دیتے ہیں. یہ پورا وہ ہے نا ایک وہ بھی اسپیسیفائی کر دیتے. اللہ اکبر. تو کہا کہ ہاں اس سے وہ کلیئر ہو جاتا ہے. بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. اور کہا کہ یہ وصیت کے بعد جب وہ ہاں وصیت کر دی جائے اس کی اور قرض بھی منہا کرنے کے بعد مائنس کرنے کے بعد غیر مضارن ہے. اس میں دیکھیں یہ خاص طور پر ہے کہ بشرطے کہ نقصان ضرر سے ہے نا یہ مضار ہے نہ نقصان پہنچانے والا ہو ہے نقصان. وصیت من اللہ یہ وصیت ہے اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہاں واللہ علیم بھی ہے اور حلیم بھی ہے. علیم خوب جاننے والا علم رکھنے والا اور حلیم حلم سے ہے نا بردبار ہے اللہ اکبر ہے. اچھا آپ یہ ذرا دیکھ رہے ہیں یہ 11 ابویہ ماں باپ 12 شوہر اور بیوی اور باقی 2 آیات بچتی ہیں اس میں 13 اور 14 بس 13 اور 14 تک یہ 13 میں کہا کہ جو حکم دیا ہے جو مانے جنت. 14 میں کہا کہ جو نہ مانے اس کے لیے دوزخ. کیا وہ اس کے لیے دوزخ. یہ دیکھیں یہ 13 اور 14 میں ابھی آپ پڑھے ہیں سیدھا سے بتا دیا پورا رکوع ہو گیا. 14 ہے نا. اب ذرا یہ دیکھیں آیت نمبر رکوع آپ کا مکمل ہو جائے گا. آیت نمبر 13 میں دیکھیں تلک حدود اللہ. یہ سارے بتا کرنا 1/3 1/6 سدس ثلث ربع حکم دے کے کہا یہ اللہ کی حدیں ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن اور جو کوئی یُطِعِ اللَّهَ اطاعت کرے گا اللہ کی وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ. اللہ اکبر ہیں. تو یہ دیکھیں یہ ریوارڈ ہے. يُدْخِلْهُ وہ داخل کرے گا ہو اسے جناتن ایسے باغوں میں تجری کہ چلتی ہیں جاری سے لفظ ہے من تحت الانہار اس کے تحت نہریں خالدین فیہا ہے وہاں پہ سٹے بھی فار ایور ہوگا. خالدین ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں. وذالک الفوز العظیم. ہاں کہا یہ کامیابی ہے جو جنت میں داخل ہو گیا دوزخ سے بچ گیا. اصل کامیابی یہ ہے. یارڈ سٹک بتا دی. ہم نے تو اور معیار بنائے ہوئے ہیں نا کہ جی یہ کامیابی ہے یہ فلاح ہے. اصل فلاح یہ ہے یہ کامیابی ہے. اچھا آخری آیت جو ہے اس رکوع کی وہاں پر تھا یُطِعِ اللہ. اس کا اپوزٹ کر لو یعصِ اللہ. معصیت ہوتا ہے نا نافرمانی. وَمَن یعصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی وَيَتَعَدَّ اعتداد ہوتا ہے ٹو کراس دا لمٹس حد سے بڑھ جانا. جو تجاوز کرے گا حدودہ اس کی حدوں سے ہے اس کی حدوں سے یعنی جو اللہ نے مقرر کر دی ہیں. تو وہاں پر تھا یدخلہ جناتن یہاں پر ہے یدخلہ نارن. ہاں وہ داخل کرے گا اس کو آگ میں خالدن فیہا ہاں ہمیشہ رہے گا اس میں. وَلَهُ عذاب مہین. مہین بھی اردو کا لفظ ہے. ہم توہین نہیں کہتے اہانت. تو وَلَهُ اس کے لیے ہے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کن. تو الحمدللہ آپ نے ایک پیریڈ میں پورا رکوع پڑھ لیا کیونکہ یہ وراثت کا ایک بڑا وہ ہے. یہ بورڈ پر یہ دیکھیں تو یہ آیات کا لکھا ہوا ہے. اس کا آپ وہ لے لیں فوٹو اور مجھے بھیج دینا. یہ پورا ہے 2 آیات جو ہے نا. اللہ اکبر الحمدللہ. تو باقی ماشاءاللہ آپ کا شوق ہے آپ مختلف تفاسیر میں اور اس میں پڑھیں کیا کیا اور تفصیل ہے. تو